السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو اس بات پر ہو رہی تھی کہ جن لوگوں نے کربلا میں اہل بیت علیہم السلام کی تبرکات لوٹے تو ان ملعونین کا کیا انجام ہوا۔ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ملعونین کی زندگی ہی میں ان پر عذاب نازل کر دیا؟ لوگوں نے سید الشہداء کے خیمہ مبارک سے خوشبو لوٹی تھی، ان ملعونین کے ساتھ کیا ہوا؟ روایات میں موجود ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیموں سے جن اشخاص نے، جن لوگوں نے خوشبو لوٹی، روایت کہتی ہے کہ ان ملعونین کے گھر میں آگ لگ گئی۔ امام حسین علیہ السلام کے خیمہ مبارک سے کچھ اشخاص خوشبو لوٹ کر لے گئے۔ روایت کہتی ہے کہ وہ خوشبو خون بن گئی، اور عاشورہ کے بعد جس شخص کے گھر میں وہ خوشبو گئی اور جس عورت نے اس خوشبو کو استعمال کیا، کہ روایت کہتی ہے کہ وہ مبروس ہو گئی، یعنی وہ برس کی بیماری میں وہ عورتیں مبتلا ہو گئیں۔ ایک ملعون تشنے سے واصل جہنم ہوا۔ ذرا اس ملعون کے بارے میں سنیے گا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام فرات کے کنارے وارد ہوئے، یعنی نہر فرات کے کنارے پہنچے، تو قبیلہ کلب سے ایک ملعون نے، ایک شکی نے امام مظلوم پر تیر سے وار کیا، اور وہ تیر امام مظلوم کے دہنے مبارک پر لگا۔ کنجے دہنے امام مجروح ہوا، یعنی امام علیہ السلام کے منہ کا کنارہ زخمی ہوا۔ تب امام مظلوم نے دعا فرمائی، دعا مانگی امام مظلوم نے کہ اے اللہ، اس ملعون کو، اس شکی کو، اس خبیث کو سیراب نہ کرنا۔ پس جب امام نے دعا مانگی تو اب روایت کہتی ہے کہ یہ ملعون، اس ملعون پہ ایسا پیاس کا غلبہ آیا کہ اس ملعون نے خود کو پانی پر گرا دیا، خود کو دریا پر گرا دیا، اور اس ملعون نے اتنا پانی پیا کہ یہ ملعون واصل جہنم ہوا۔ ایک ملعون کی گرمی، سردی اور پیاس سے ہلاکت ہوئی۔ فضائل العروہ میں ہے کہ ایک ملعون نے سید الشہداء امام حسین علی مقام علیہ السلام کے روح مبارک پر تیر مارا، اور امام علیہ السلام کے دہن اقدس پر وہ تیر لگا، اور امام علیہ السلام کے دہن اقدس سے خون جاری ہوا۔ پس امام علیہ السلام نے اس خون کو اپنے چلو میں لیا اور اسے ہوا میں پھینکا۔ راوی کہتا ہے کہ اس ملعون کے شکم نجس، یعنی اس ملعون کے پیٹ میں گرمی تھی اور اس ملعون کے پیٹھ پر سردی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ آگے سے اس ملعون کو پنکھا کرتے اور برف رکھتے تھے، اور پیچھے سے اس ملعون کے انگیٹھی میں آگ روشن کرتے تھے، اور یہ ملعون بار بار پانی مانگتا تھا اور بڑے بڑے پانی کے بھرے ہوئے برتن پی جاتا تھا، اور یہ ملعون کہتا تھا کہ پانی دو، میں ہلاک ہو رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ اس ملعون نے اتنا پانی پیا کہ اس ملعون کا شکم نجس پھٹ گیا، اور یہ ملعون اسی طرح واصل جہنم ہوا۔ حاصر بن حاشر سے روایت کرتا ہے کہ ایک ملعون سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سامان سے، امام علیہ السلام کے سامان سے زعفران اور ایک اونٹ لوٹ لایا، اور جب اس ملعون نے اس زعفران کو دیکھا تو وہ آگ بن گیا، اور جب اس ملعون کی بیوی نے، اس کی زوجہ نے زعفران کو اپنے ہاتھ پر ملی تو وہ برس کی بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ جب گوشت کو ذبح کیا گیا تو روایت کہتی ہے کہ جس جگہ پر چھری پھیرتے تھے وہاں سے آگ نکلتی تھی، اور جب گوشت کے ٹکڑے کیے گئے تو ان میں سے بھی آگ نکل رہی تھی۔ اور اب روایت کہتی ہے کہ جب وہ گوشت کھایا گیا تو وہ حنظل سے بھی زیادہ کڑوا تھا۔ اصحاب علیمین صفحہ نمبر 258 پر حسین بخش جاڑا لکھتے ہیں، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی، تو اب روایت کہتی ہے کہ ان ملعونین نے اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بدن اطہر پر جو قمیض تھی، یہ ملعون اس قمیض کو لوٹنے کے لیے دوڑے، اور روایت کہتی ہے کہ اسحاق حضرمی لعین، یہ ملعون
آگے دوڑا اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی امام کے جسم اطہر سے وہ قمیض اس ملعون نے اتار لی جو امام علیہ السلام نے پرانے لباس کے طور پر عریانی کے خوف سے زیب تن کی تھی۔ کئی جگہ سے اسے امام حسین علیہ السلام نے پارا پارا بھی کیا تھا تاکہ اس میں کوئی خواہش نہ کر سکے۔ علاوہ ازیں اس پر تقریباً 100 سے زیادہ تیر اور تلواروں کے نشانات بھی تھے، لیکن اسحاق حضرمی لعین نے سید الشہداء کے جسم اطہر سے اس قمیض کو اتار لی۔ اب ذرا اسحاق حضرمی لعین ملعون کا حال سنیے گا، اس کا انجام سنیے گا کہ روایت کہتی ہے اس وقت اس ملعون نے سید الشہداء کی اس قمیض کو پہنا تو یہ ملعون فوراً برص کی بیماری میں مبتلا ہوا اور یہ ملعون اسی طرح واصل جہنم ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کا امامہ مبارک اخنس بن مرثد حضرمی ملعون نے اٹھایا اور جس وقت اس ملعون نے وہ امامہ اپنے سر پر رکھا، روایت کہتی ہے کہ وہ ملعون دیوانہ ہو کر مر گیا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا تہبند الجر بن کعب ملعون نے اتارا اور جس وقت اس ملعون نے پہننے کے بعد اس ملعون کے دونوں پاؤں شل ہو گئے اور یہ ملعون چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا اور اسی طرح یہ ملعون واصل جہنم